ملیا میں کہ نہیں منو بھی یاد آ رہا کہ میں اپنی فوٹو تمہیں بھیجنا فوٹو بھیجی تو کلین شیو اللہ پاک نے انسان آدم علیہ السلام کو جس طرح کا بنایا ہے اس طرح کا رہنا چنگا ہے یا وہ واਧਾ گھاٹا کر لینا چاہیے. کاریگر نے ایک گلاس بنایا ہے ایک گلاس میں اینا ڈنگا کر کے کٹ رہی ہے ایک کاریگر کی تعریف ہو گئی ایک کاریگر کی تعریف بولنا چاہیے بے تعریفی تو نہیں کرنی چاہیے. جو رب نے پیدا کیا اور جس طرح بنایا کڑیا اور اسی طرح جس طرح سترایا پھر وہ رنگ میرے محبوب آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑے ہیں انہوں رنگاں اگر فرق پا سڑی ہے نا تو پھر وہ باغی ہوتا ہے. جب میں انہوں نے آخیا میں کہا تھی کہہو جے خلیفے ہو میں انہوں نے ایک ایسا حدیث پاک لے کے وہ موبائل پہ بھیجی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے میری ایک سنت بھی چھوڑی اور انہوں پتہ ہو گیا سنت وہ میرا ہے ہی نہیں. تو پھر جنہوں نے سنت چھوڑی انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ ہی دیا. لجپال فرماتے ہیں جس نے میری ایک بھی سنت جان بوجھ کے چھوڑی اور انہوں پتہ ہو گیا سنت ایسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کرنے کا وہ فرمایا ہم میں سے ہے ہی نہیں. پھر وہ کدھر جائے گا کدھر ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونے واسطے انہوں نے اجڑ بھی رلنا پڑے گا انہوں نے سنگیت پڑھنا پڑے گا وہ جہا ہونا پڑے گا پھر انہوں نے جی لجپال نے کچھ اور فرمایا ہے وہ کچھ اپنی مرضی اور کرتا ہے. ایک سکول کے بچہ داخل ہوتی 8 کتاباں نے وہ 8 کتاباں اگر بستے چ لیا تو 8 پیریڈ لگتے ہیں. انہوں 2 کتاباں اگر نہ لیا تو پھر کی کرے گا انہوں بھی پاس ہو جائے گا. اور اگر وہ کسی اور شعبے کی کتاباں لیا کے رکھے تو پھر اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ استاد نے انہوں 5ویں کلاس ہے تو 5ویں کلاس کی کتاباں پڑھانی تو جتوں سبق چھڈیا سی اتوں ہی شروع کرنا ہے. یہ سارے واسطے بڑا مشکل ہو جانا ہے جیڑی اسی بینچ بنے اور اپنی مرضی کی زندگی گزار لیا. اپنی مرضی کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. اگر زندگی گزارنی ہے تو جنہ کے ہیں یا انہوں کی مرضی نہ گزارے جس طرح وہ چاہتے ہیں اونجدہ ہو کے گزار کے تو پھر یہ فائدہ ہے. اور اگر اسی اپنی مرضی کی تو فائدہ کوئی. شاعر نے کہا اسی کار عیسیاں سانو شرم نہیں آتی اسی اتنے گناہ کیتے ہیں اتنے گناہ کیتے ہیں اسی پھر بھی آنے ہیں کہ سانو کچھ نہیں ہونا. انبیاء جڑے نے وہ ڈرتے سی اللہ تو روندے سی ساری رات روندے سی. اور صحابہ کرام کا یہ حال سی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے کعبے میں جاتے حدیث پاک چاہیا ہے کعبے میں جا کے تے کعبے کے غلاف کو پکڑ کے تے چمٹ جاتے اور دعا کرتے کہ اے اللہ کل کائنات کے اگر درخت انہوں کے پتے گنے جان تے ادھروں صدیق کے گناہ گنے جان. آپ فرماتے ہیں میرے گناہ زیادہ نہیں کہ معافی منگتے رہے. اسی سمجھ لیا کہ سانو معافی منگنے کی جانچ پہ سنا دے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ زمینوں کے جڑے ذرے نے اگر وہ گنے جان
تو میرے گناہ ہونے تو بھی زیادہ نہیں. اسی طرح سمندراں دے قطرے بنائے جان, آپ مناجات کرتے کرتے اتنی آوازاری کرتے ہیں کہ جڑے دوارے طواف کرنے والے نے وہ بھی کمپن لگ پہ. جس سے چہرہ پیچھے ہٹا دینے تو کہتے ہیں یہ تو وہ نے جنہوں نے اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا صدیق کو پوچھو کہ تو میرے نال راضی بھی ہے اپنے رب نال کہ نہیں. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا واقعہ حدیث پاک سے ہے کہ آپ کعبے کے غلاف پکڑ کے اپنا چہرہ مبارک چھپا کے تے آوازاری پہ کر رہے ہیں, مناجات کر رہے ہیں, رب نال گلاں کر رہے ہیں. وہ بھی یہی گلاں پہ کرتے ہیں کہ اے اللہ اس تیرے بندے کے گناہ زمین کے ذروں سے زیادہ ہیں, تو میں تیری بارگاہ میں کیا لے کے پیش ہوا ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں. آپ اس طرح کی آوازاری کر رہے ہیں کہ لکھا ہے کہ ایک تابعی اللہ کا ولی طواف کر رہا ہے اور ان کی آوازاری اور ان کے الفاظ سن کے اس نے فیصلہ کیا کہ آج میں نے اپنے لیے معافی نہیں مانگنی. یہ کوئی لگتا ہے زیادہ ہی دکھی ہے اور زیادہ ہی اللہ سے معافی مانگنے والا نوجوان ہے, اس نے پتہ نہیں کیا 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 ہوا ہے. تو میں آج سارے طواف میں اس نوجوان کے لیے معافی مانگوں. اور ایک طواف نہیں کیا, پتہ نہیں کتنے طواف کر دیے, اور معافی مانگتے مانگتے حتیٰ کہ صبح فجر کی اذان کی آواز آئی. تو جب انہوں نے چہرے سے پردہ ہٹایا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور وہ دیہ کے نیچے گر کے بے ہوش ہو گئے کہ اگر ان کا یہ حال ہے عاجزی کا, اللہ سے معافی مانگنے کا, تو میں کون ہوں. یہ ان کا حال تھا. تو ہم سارا دن لاپرواہی کریں, سارا دن بے ادبیاں کریں, سارا دن گناہ گاری کریں, سارا دن نمازیں بھی چھوڑیں, سارا دن سنت کو بھی چھوڑیں, اور پھر ہمیں رونا بھی نہ آئے. تو کہہ رہے تھے کہ ہم کر عیسیاں مک گئے ہیں, آقا جی ہوں اسی تھوڑے کو یہ گلیاں بیٹھ کے اپنی گلاں اللہ نہ کریا کرو, اور اگر یہ نہ کیتیاں رونے کی جاچ نہ آئی, معافی منگنے کی جاچ نہ آئی, تو قبر میں بڑا موقع اٹھاؤ. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس ویلے عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے اپنے حجرے چلے جاتے, اپنی داڑھی شریف کو ہاتھ چ لے کے کہتے کہ یا اللہ اے زمانے کا سب تو بڑا گناہگار ہے, اے مولا اے اندھیرے کمرے کے وچ تیری بارگاہ معافی کی درخواست کرنا, منو ایتھے ہی معاف کر دے, منو ایتھے ہی معاف کر دے مولا. محشر کے میدان میں میرا حساب نہ کری, اور پھر لاجپال کے سامنے میرے گناہ نہ گری, اے مولا میں ایتھے ہی معافی مانگنا, منو ایتھے بھی معاف کر دے. پھر اگر تسی حالات پڑھو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دے, آپ اپنے حجرے پاک کے بھی چلے جاتے, اور بے شمار اولیاء کرام ایسے نے جڑے شتیر نال رسی بن کے اپنے گلے چ رسی پاندے تے کہتے مولا اے تیرا مجرم ہے, اے تیرا مجرم ہے, یہ معاف کر دے. معافیاں مانگتے, آوازاری کر دے, اور اللہ کا ولی اس وقت تک وہ نہیں بن سکتا جدوں تک وہ ہڈیاں دے وچ اللہ کا خوف نہ ہو, جدوں تک وہ لوں دے وچ اللہ کا خوف نہ آئے. اللہ نے فرمایا قرآن پاک تخشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, وہ دے لوں کھڑے نہ ہو جان میرے خوف نال, اور وہ دے اتنے میرے خوف نال کپ کپی نہ یخشون, وہ دے جسم دے اتنے کپ کپی نہ آوے, وہ کمبے نہ, ڈرے نہ مرے. تو اللہ نے فرمایا میرے تو ڈرو اور میرے تو معافی مانگو, میرے تو خوف کھاؤ, کیوں میری پکڑ بڑی ڈاڑی ہے. ایسے دنیا سے کئی کی پکڑ ہوئی ہے, وہ نہ پولیس چڑھا سکی ہے, نہ جج چڑھا سکے ہیں, نہ کوئی حکومت چڑھا سکی ہے, نہ کوئی ڈاکٹر چڑھا سکے. اور نہ اس لیے وہ خوف ڈرنا اور اپنے لچک رکھنی اور سوچ سمجھ کے بولنا اور دھیان نہ بولنا اور تول کے بولنا. تسی دیکھا میزان کا لفظ آیا ہے
सूरत रहमान और भी सूरतों मिजान का रखा है। फरमाया सोच के बोलो तो वजन करके बोलो, बेध्यानी ना बोलो। इस गले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुहाडे फरिश्ते तुहाडी रूह आ भी लिखी आ रही। एक अगर लहजे के आह कर दो तो आह भी लिख रहे हैं। असी कर किसियाँ मुक गए और जिन्हों ये भी नहीं पता कि मेरे गुनाह कितने हैं। अल्लाह बड़ा चंगा है। अल्लाह फरमाता है मेरे को माफ़ी मंगो तो महबूब के बूहे उत्ते आके मंगो। वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, मेरे को अगर माफ़ी मंगी है तो दरवाज़ा मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। तो फिर फस्तगफिरुल्लाह, उस दर से आके तौबा करो। वस्तगफर लहुम रसूलो, तुहाडा इस्तगफार मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमा लेन कि वाकई होंदा पिया। तो फिर तुसी मनो माफ़ी कबूल करने वाला पाओगे और रहम करने वाला पाओगे। अल्लाह पाक को माफ़ी मंगना, अल्लाह को रहम की दरख्वास्त करना, हर वेले डरना, घर भी डरना, बाहर भी डरना, गली भी डरना, बाजार भी डरना, राती जागदिया भी डरना, सौंदिया भी डरना, हर वेले डरदिया रहना। तुसी कदे ऐसी मौत देखी है जी हसदिया खेड़ने आई हो किसी का तजर्बा है? नहीं पता। इतने साढ़े नाल एक SHO सी, बहुत अच्छे आदमी से। वो SHO साहब कुर्सी पर बैठे ने अपनी फैमिली के नाल, तो कोई गल हुई है तो हसन लग पे एंड से पिछा हुए ने तो पिछा ही टै पे ने तो मौत हसदियाँ हसदियाँ आ गई। कितनी अच्छी मौत हो गई जी रोंदियाँ आवे, माफ़ी मंगने आवे, किसी अल्लाह वाले की सोबत बैठते आवे, महफल च बैठते आवे, नमाज पढ़ने आवे, वुज़ू करने आवे, खाने काबे जाके आवे, मदीने शरीफ आवे, रियाजुल जन्नत आवे। मेरी वालदा साहब वाले डॉक्टर है, डॉक्टर शाहिद साहब लागे मुझसे शायद अस्पताल। अम्मा जी मेरे आते थे मेरा इन्हें इलाज किया कि मैंने दुआ बड़ी की थी। और एक दिन अम्मा जी आते ना पता नहीं करो मिली है। मैं फ़ोन किया तो उन्होंने बीवी ने फ़ोन सुनाया। मैं मेरी वालदा साहब डॉक्टर साहब को मिलना चाहनी है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब वाली तेरी थोड़ी वालदा किस तरह वाकफ ने? मैं क्या मेरे वाकफ इस गले ने वालदा साहब कि उन्होंने फाले का उन्होंने इलाज करवाया। तो डॉक्टर साहब बहुत अदब करते थे कि अम्मा जी ने बड़ी दुआ दी उन्होंने। और जी बाजी और इसी उन्होंने कहा कि अच्छा मैं गल तुहाडे कोलों इस गले पूछी है कि डॉक्टर साहब रियाजुल जन्नत दे विच सजदे विच है तो उत्थे रूह कब्ज़ हो जाती। कईयां दी मौत आती है उन्होंने फालज पै जाता है, बेहोश हो जाते हैं, कलमा पढ़ने की होश नहीं रहती। और कई ऐसे ने जिन्होंने फालज होता है और शिद्दत की बीमारी होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने शहीदां दा रुतबा अदा करते हैं, क्योंकि वो ईमान की हालत में बीमार होए थे और अल्लाह को तौबा तौबा करते रहते हैं, माफ़ी माफ़ी करते रहते हैं। तो जिस पे आह करते रहते कहते हैं हाय अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पीछे ख्वाहिशगार की सी कि हर महफिल के एक नया बेटा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करे, नाले तो उन्होंने तकरीर करनी आ जाएगी, नाले इसे बहाने उन्होंने तैयारी करने की फिक्र पैदा हो जाएगी। तो अज मेरे बेटे शाह साहब वो बयान करेंगे।